الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک دوست نے یوٹیوب چینل کے اوپر کمنٹ میں ایک فرمائش کی تھی، درس تفسیر کا سبق پڑھانے سے پہلے میں وہ فرمائش کو پورا کرتا چلوں۔ اس دوست نے فرمایا تھا کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ دیا جائے جو کہ تمام وظائف کا سردار ہو اور اس کو کرتے ہوئے ہماری ہر حاجت پوری ہونی چاہیے۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جھوٹ سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ تو انسان کی کسی دعا کو قبول ہونے دیتی ہے اور نہ ہی انسان کے اندر کوئی روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھا تھا، میرا خیال ہے جامع الاحادیث کی مبارکہ کی کتاب میں حدیث پاک تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے نا تو رب کی رحمت کے فرشتے اس سے دور دور بھاگ جاتے ہیں جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے۔ یاد رکھیے گا کہ انسان کی حفاظت کے لیے اور انسان کے ساتھ 6 فرشتے مقرر ہیں، ایک آگے کی حفاظت کرتا ہے، ایک پیچھے کی حفاظت کرتا ہے، 2 دائیں بائیں کی حفاظت کرتے ہیں اور 2 کندھوں کے اوپر ہیں۔ لیکن جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ 6 کے 6 فرشتے انسان کو چھوڑ جاتے ہیں اور پھر انسان اکیلا رہ جاتا ہے، اور جب اکیلا رہتا ہے تو کئی شر پسند جنات انسان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور سارے قسم کی مصیبتوں میں پھر پھنس جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ جناب علی کہیں سے تویز آ جانا چاہیے تاکہ ہمارا کاروبار چل جائے، کہیں کوئی وظائف اختیار کرنے، کہیں کیوں نہ ہو کہ سب سے پہلے جھوٹ سے پرہیز کیا جائے۔ تو جھوٹ ایک ایسی لعنت ہے کہ جس سے بچنا اشد ضروری ہے۔ جھوٹ سے توبہ اور نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک بھی ضروری ہے۔ اور پھر وظائف کا جو بادشاہ ہے اب اس کو پڑھا جائے تو انشاءاللہ العزیز میں کہتا ہوں کہ ہر قسمی حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن ان شرائط جو میں نے بتائی ہیں، ان شرائط کے اوپر مکمل طور پر عمل کیا جائے۔ یہ جو میں آج بتانے لگا یہ ایسا سمجھے کہ وظائف، سارے وظائف کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کو کہا جاتا ہے درود تنجینا۔ اب لوگوں میں بھی مشہور ہو چکا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ درود تنجینا جی چھوٹا ہے یا بڑا؟ بابا درود تنجینا صرف ہے ہی ایک، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ تو درود تنجینا ایک ہے جو کہ 2 صفحات کے اوپر مشتمل ہے۔ مکمل طور پر درود تنجینا کو پڑھا جائے انشاءاللہ العزیز ہر قسمی حاجت پوری ہوگی۔ اور پڑھنے کا انداز اور طریقہ کار یہ ہے کہ آپ وقت مقرر ایک کریں، کوشش کریں کہ نماز عشاء کے بعد اور نماز صبح کے بعد ان 2 ٹائموں میں وقت مقرر کر کے، ان 2 ٹائموں میں وقت مقرر کر کے 41 مرتبہ درود تنجینا کو پڑھیں، اور جو شرائط میں نے بتائی ان شرائط کے اوپر مکمل طور پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز مولا کریم ہر حاجت پوری فرمائے گا تمہاری۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔